قرآن کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتا. تو اس پہ میری مفتی اسحاق صاحب سے بات ہوئی تھی پرسنل میں, ان کی زندگی میں 12 اور ان کے ویڈیوز بھی موجود ہیں. انجینئر صاحب سے بھی بات چیت ہو چکی ہے. ہم نے اس بارے میں جب ان سے روایات کا ڈسکس کیا نا, تو ان کا موقف ہے, وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کی جو ہے نا دلیل بیسیکلی اس کے کامل ہونے کی اور بالکل سیفڈ ہونے کی, وہ روایات میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تواتر سے بڑی کون سی دلیل ہے نا بھائی آپ کو پہلے بھی پوچھ چکے ہیں نا آپ نے یہ سوال, وہ سوال پوچھ چکے ہیں, اس کا جواب دے چکے ہیں نا. وہ لے کے آئے نا آپ کے علماء لے کے آئے اتنی جواب. اگر قرآن میں خود دلیل موجود ہے وہ لے کے آئے. نہیں وہ بے شک ہم قرآن میں بھی دلیل ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دلیل جو ہے نا اس کے علاوہ تواتر سب سے بڑی دلیل ہے. لیکن قرآن کی دلیل وہ ہیں 2 آیات ہیں نا. ایک دلیل ہے کہ بے شک ہم نے قرآن اس ذکر کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسری ہے کہ جب غالباً میں غلط نہ کہہ رہا ہوں, آپ درست کر دیجئے گا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت تیزی سے پڑھ رہے تھے, تو کہ یہ کہ میں بھول نہ جاؤں نعوذ باللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے نازل کیا ہے, ہم آپ کو سکھا بھی دیں گے, آپ تسلی سے پڑھیں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. آپ کے علماء آ جائیں, یہ ان آیات کو پڑھیں, استدلال کریں, پھر ہم اس کا جواب دے دیں گے. ہم اس کا جواب دے چکے ہیں, پہلے ہم تکرار نہیں کریں گے. بہرحال ان آیات سے مراد آپ جو لے رہے ہیں نا اس معنی میں صریح نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں پہلے دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو, یہ جو ہے ٹھیک ہے جی, یہاں یہ ایک احتمال ہے کہ اس آیت کا مقصود یہی ہوگا. اگر تواتر کی جو بات آپ کر رہے ہیں, کہاں تواتر؟ جب زید بن ثابت خود بخاری میں 5-6 دفعہ کہتا ہے کہ مجھے کہا کہ قرآن جمع کرو, میں نے کہا کیسے جمع قرآن پہ تواتر ہے, قرآن پہ تواتر, کہاں پہ تواتر؟ کون سی انجینئر صاحب کا اور مفتی صاحب کا موقف ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں میں اتنے آپ کتاب تاریخ وہ ایک جھوٹی ادعا ہے. وہ جب خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن جو ہے پتھر سے جمع کیا ہے, میں نے وہ پتوں سے جمع کیا ہے, اور اس کے علاوہ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بھئی قرآن ہے آپ کے پاس کوئی, اگر 2 شاہد ہوتا تھا اس کے قرآن لکھتے تھے, آیت لکھتے تھے, اگر 2 شاہد نہیں ملتے تھے تو اس کے شاہد نہیں لکھتے تھے. تو عمر بن الخطاب لے کے آئے رجم کو کہ اس کو لکھ دو, اس کے پاس شاہد نہیں تھا تو میں نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں تواتر کہاں ہے؟ تواتر تو یہ ہے کہ سب کے پاس ہو یا بہت سارے لوگوں کے پاس ہو نا. تواتر تو یہ ہے کہ سب نقل کریں. کہاں تواتر ہے؟ یہ تو ابھی ہر گھر میں ایک قرآن جو ہے, یہ کیا بہت بڑی دلیل نہیں ہے؟ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ آپ کے گھر میں بھی وہی قرآن ہے جو میرے گھر میں پڑھا ہے, وہی آپ کی مسجد میں ہے جو ہماری امام بارگاہ میں ہماری مسجد میں ہے. یہ تو قرآن یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں عثمان کے دور, دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا تھا کہ بین الدفتین, جس طرح یہ کتاب ہے نا 2 جلدوں کے درمیان, اس وقت تو اس طرح تو نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ٹھیک ہے, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے نزدیک ان کا وارث ہے, ان کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن کو جمع کریں. وہ قرآن جمع کر دیتا ہے, صحابہ کو دکھا دیتا ہے, صحابہ کہتے ہیں نہیں چاہیے لے کے جاؤ. صحابہ کے پاس قرآن نہیں ہے, صحابہ کے پاس قرآن نہیں ہے. وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو زید بن ثابت, جس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو. اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم قرآن جمع کرو. اور وہ قرآن کو وہ خود جس انداز سے جمع کرتا ہے نا, وہ نہایت غیر علمی انداز سے, کہ اس پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا تہمت آ جاتا ہے کہ آپ کیسے نبی تھے, کہ آپ کا ڈیوٹی یہی تھا کہ وہی لوگوں تک پہنچا دو. آپ دنیا سے چلے گئے, قرآن بکھرا پڑا ہے, کہیں پتھر پہ لکھا ہے, کہیں ہڈی پہ لکھا ہے, کبھی درخت پہ لکھا ہے, اور کبھی پتے پہ لکھا. بہت مشکل سے وہ کہتا میں نے جمع کیا, اور صحابہ کو دکھایا. پھر صحابہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی مزید قرآن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. پھر مجھے مزید قرآن نہیں ملا. سر وہ سورہ براءہ کے آیات میں لیں تو اگر وہ مزید آیت ملتے وہ خود کہتا ہے, عمر کی بھی روایت ہے بھلے, کہ اگر مزید آیت ملتے تو میں ایک اور سورہ اس کا بناتا. خود کہتا ہے اگر مجھے 3 آیتیں ملتے میں اس کا سورہ بناتا. تو پھر مزید قرآن نہیں ملا. پھر دوسرے صحابہ بھی قرآن ان کے بھی نسخہ جمع کیا تھے اس وقت. عثمان نے سب کو جلا دیا, عثمان نے باقی نسخے جلا دیے, صرف زید بن ثابت کا نسخہ رکھ دیا, اور پھر کہہ بھی دیا کہ اس میں کیا ہے, اس میں غلطی ہے, اس میں غلطی ہے, ان فیہ لحنا, اس میں غلطی ہے. وہ مصحف ابی داؤد سجستانی میں المصاحف میں موجود ہے, ابن ابی داؤد سجستانی میں. بہرحال قرآن کی کہانی ابھی آپ کو میں نے لیکچر نہیں دیا نا, ابھی آپ کے ذہن میں بہت عجیب لگتا ہے, آپ لوگوں کے ذہن میں بہت عجیب لگتا ہے. اس میں جب لیکچر دوں سب باتوں کو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. پھر جب عثمان کے زمانے میں عثمان نے
قرآن کی کاپیاں بنا دیں 7، ایک مدینے میں رکھا، ایک یمن کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک مصر کو بھیجا۔ یہ نسخے جو اس نے بنایا ہے، عثمان نے بنائے، اس میں آپس میں بھی اختلاف تھا، تو ان نسخوں سے مختلف قراءات بنے، اور وہ نسخے آج انہی کی کاپی چل رہی ہے ہمارے درمیان، اور معالم اسلام میں مختلف ہیں، سب قرآن ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو افریقہ میں آپ جائیں تو وہ اور طرح کے قرآن ہیں، کیونکہ وہ مصر والی جو کاپی ہے اس پہ چلتے ہیں، اس میں کچھ الفاظ میں اختلاف۔ جو انڈیا پاکستان میں ہے وہ حفص عن عاصم کی ہے قراءت۔ اچھا، یہ جو قرآن ہے یہ متواتر ہے، کس سے بہت بعد میں یہ تواتر شروع ہوئی ہے، یہ تواتر بہت بعد میں شروع ہوئی۔ پہلے جائیں تو ایک عرصہ ایسا ہے اس میں کوئی تواتر نہیں ہے، بالکل قرآن بکھرا پڑا ہے، اور اس کا ذمہ دار جو شخص ایک فرد جمع کرتا ہے اس کو، اور وہ بھی شخص کیسا شخص ہے جو ایک منحرف ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے، اہل بیت علیہم السلام کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کہ اس میں تواتر کہاں ہے؟ اگر کوئی عالم دین کہتا ہے اس میں تواتر ہے، میں حاضر ہوں، میں ان کی بات سنوں، ان کے سوالوں کا جواب دے دوں، اس میں تواتر نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ صحابہ وہ اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، ایک شخص جو ہے پورا قرآن پڑھتا تھا، یہ بالکل یہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ پوری قرآن کو ایک نماز میں پڑھنا اس کی سخت منع کیا گیا، یہ مکروہ چیز ہے۔